بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس اس وقت کرنل محمد خان کی بجنگ آمد ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس کے کچھ اقتباسات احباب سے شیئر کیے جائیں، لیکن اس سے پہلے سید ضمیر جعفری صاحب نے اس کتاب کے بارے میں جو لکھا ہے، اس کا ابتدائیہ، وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کیا جائے، اور اس نشست میں ہم سید ضمیر جعفری صاحب کا لکھا ہوا یہ ابتدائیہ، جس کا عنوان ہے حنائے سر ناخن، اس کا اشتراک کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے مختلف اقتباسات جو ہے وہ احباب سے شیئر کریں گے۔ سید ضمیر جعفری صاحب لکھتے ہیں، ضلع جہلم کے سنگلاخ نیلے بھورے کوہستانوں میں سمٹی اور پھیلتی ہوئی وادی، جس میں کرنل محمد خان پیدا ہو کر پروان چڑھے ہیں، ایک خاص وضع و انداز کے محمد خانوں کی سرزمین ہے۔ یہ حساب تو مجھے نہیں معلوم کہ محمد خان اول نے کس زمانے میں اس دھرتی پر قدم رکھا تھا، البتہ گردش ایام کی رکاب تھام کر جتنی دور بھی پیچھے کی طرف دوڑ سکا ہوں، ہر پشت کا پیشہ سپاہ گیری نظر آتا ہے، ذرات میں ملی ہوئی سپاہ گیری۔ اپنی مخصوص روایات میں دھن کا یہ دھنوان خطہ، جیال سپاہی، جیدار کاشتکار اور جہان گندم و جو کے تابدار شگوفے پیدا کرنے کے لیے صدیوں سے ممتاز چلا آتا ہے۔ آج بھی یہاں کا ہر محمد خان قریب قریب محمد خان اول ہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے، وہی تندرست و توانا محمد خان جس کا ایک ہاتھ ہل کی ہتھی پر رہتا تھا اور دوسرا قبضہ شمشیر پر، جو گھبرو ہونے پر یا علی کا نعرہ لگا کر پہلے عموداً پڑکوڑی کے لمبے چوڑے پڑوں اکھاڑوں میں دھوم مچاتا ہے اور پھر وردی پہن کر ڈھول سپاہی کے روپ میں وطن عزیز کے مقدس پرچم کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سنبھال لیتا ہے۔ بانکا، جری، جیالہ، سخت جان اور سخت کوش، شعر و ادب کا افق یہاں ہمیشہ ہی کچھ دھندلا سا رہا ہے۔ قبائل علم و ہنر یہ لوگ کم ہی پہنتے ہیں، پہنتے بھی ہیں تو جسم کے اوپر نہیں، روح کے اندر پہنتے ہیں۔ کرنل محمد خان انہی میں سے ایک ہے۔ ماحول یا ورثے کے اعتبار سے ان کے ادیب بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، مگر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، تو ہمارے دوست محمد خان کی شخصیت کی تشکیل کو فطرت ہی کی حنا بندی کا معجزہ سمجھنا چاہیے۔ ان کی ذات میں دو الگ الگ لیکن اپنی جگہ پر بھرپور شخصیتیں کار فرما نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہی ہل اور تلوار والا محمد خان، کم آمیز، کم سخن، نہ ادائے کافرانہ، نہ تراش آزرانہ، کھیت میں جٹ جائے تو چٹانوں سے جوئے شیر کھینچ لائے، تلوار اٹھا لے تو نہنگوں کے نشیمن تہو بالا کر کے رکھتے، وطن کا مان، ملت کی آبرو۔ دوسرا محمد خان وہ ہے کہ اس سعد مراد دیہاتی نام سے اس کے ذہن و فکر کی شادابی و براقی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ادیب اور انشا پرداز محمد خان ہے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، چمن مشرب بہار ایجاد، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ و روشن جبیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں محمد خان ایک دوسرے کی نفی نہیں، تائید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمک پہنچاتے ہیں، کیونکہ دونوں کی جڑیں ایک ہی مٹی میں پیوستہ ہیں۔ محمد خان سپاہی ہو، کاشتکار ہو، ادیب ہو، دوستداری اور مہر و محبت میں دونوں یکساں گرم جوش ہیں۔ اخلاص و تحمل میں فر و انکسار کا عالم تو یہ ہے کہ نہد اس کے پیچھے، نہد سامنے۔ دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی تو علاقہ دھنی کا یہ نیم لیفٹیننٹ اپنی روایات کے مطابق فوج کی صفوں میں شامل ہو گیا۔
لیکن یونیورسٹی کے بعد اپنی تمام تر تعلیم کے باوجود ہنوز حل اور تلوار والا محمد خان ہی تھا۔ ایک مدت تک بصرہ، بغداد اور موصل، قاہرہ میں گھومنے کے بعد جب اپنے وطن میں واپس آیا تو ایک محمد خان کے جسم پر میدان جنگ کے تمغوں کی قطار سجی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سپاہیانہ صلابت کا وقار اور بانکپن روشن تھا۔ یہ وہ محمد خان تھا جو اب کرنیل کی وردی میں نظر آتا ہے، لیکن اس عرصے میں اس کے اندر محمد خان ادیب بھی بیدار ہو کر بالغ ہو چکا ہے۔ ادیب محمد خان الف لیلہ کی گلیوں اور مصر کے بازاروں اور شام کے صحراؤں سے ایک بھرپور سانولی سلونی اجنبی زندگی کے موتی رول لایا تھا۔ خواب، رنگ، روشنیاں، ستارے اور مسکراہٹیں، ایک سیلاب کہ جس میں رند جو ظرف اٹھا لیں وہی ساغر بن جائے، جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے۔ بجنگ آمد میں انہی خوابوں، رنگوں، ستاروں اور مسکراہٹوں کی بارات فیروزہ نظر آتی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت اردو ادب کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ جس وسعت اور دلی گرم جوشی کے ساتھ اس کی پذیرائی ہوئی ہے وہ اردو کی بہت کم کتابوں کے حصے میں آئی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا، سید عابد علی عابد، صفدر میر، مشفق خواجہ اور صدیق سالک اور کتنے ہی دوسرے اہل نظر اور اہل کمال نے جس انداز سے اس تخلیق پر داد و تحسین کے پھول نچھاور کیے ہیں وہ ہر مصنف کے لیے قابل رشک اعزاز ہے۔ مگر یہ تعجب کی کوئی بات نہ تھی۔ بجنگ آمد نے اردو ادب کو مزاح کے ایک بالکل نئے افق کی تازہ اور کشادہ فضا سے آشنا کیا ہے۔ یہ کتاب زندگی کے لیے بیش بہا مسرتوں کا خزینہ اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ کرنل محمد خان کی ظرافت تک پہنچنے کے لیے کسی تمہید کا پل نہیں باندھنا پڑتا، نہ وہ قہقہوں کو کہ کوئی جزیرے آباد کرتے ہیں۔ واقعات کی گردن میں لطائف کی بجتی ہوئی گھنٹیاں بھی وہ آویزہ نہیں کرتے۔ ان کا لطیف اور لچکیلا مزاح ان کے اسلوب تحریر کا جزو ہے، ان کے اپنے نقطۂ نظر کی پیداوار ہے۔ ان کی ظرافت کسی دلاویز خیابان میں ہنستی مسکراتی گنگناتی ہوئی ندی کی طرح بہتی چلی جاتی ہے اور اپنے بہاؤ کے طلسم میں کناروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ انسانوں کی طرح کتابیں بھی قسم قسم کی ہوتی ہیں، مثلا بزرگ کتابیں، نادان کتابیں وغیرہ۔ بجنگ آمد ایک دوست کتاب ہے، یعنی ایسی کتاب جس پر دل ٹوٹ کر آ جائے، جس کے ساتھ وقت گزار کر آدمی دلی راحت محسوس کرے، جس سے بار بار گفتگو کرنے کو جی چاہے۔ دوست جو خوش رو بھی ہے، خوش مذاق بھی، شوخ بھی ہے اور دل نواز بھی، ذہین بھی ہے اور فتین بھی، اور ہنس مکھ اتنا کہ جب دیکھیے ہونٹوں پہ ہنسی آئی ہوئی سی۔ یہ بجنگ آمد کی دوسری آمد ہے جس میں مصنف نے اپنے ترکش کے بعض نئے تیر بھی شامل کر دیے ہیں، اور اس کی سوری تزئین میں ہمارے ملک کے نامور اہل قلم اور مکتبہ اردو ڈائجسٹ کے خوش ذوق محتمم جناب الطاف حسن قریشی نے آسودگی خیال و نظر کا جو اہتمام کیا ہے وہ بجائے خود داد کا مستحق ہے۔ یہ کتاب تو اچھی تھی ہی، اب پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی۔ اور اب دیکھیے کرنل محمد خان کا انداز گلفشانی گفتار۔ 31 مارچ 1968، سید ضمیر جعفری۔